اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج خداوند تعالیٰ نے بہت خوشی کا دن مسلمانوں کے لیے بنایا ہے، پیدا کیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج جناب حضرت علی علیہ السلام کے نور کا نزول عرش معلیٰ کے خانہ کعبہ سے سدرۃ المستقیم کے کعبہ میں نازل ہوا، اور وہاں سے اللہ تعالیٰ نے اس نور کو مکہ شریف کے خانہ کعبہ میں اتارا۔ بی بی پاک مریم جو خانہ کعبہ میں تھی، تو عین موقع پہ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی پیدائش کا ٹائم آیا تو اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو کہا کہ جبرائیل جا مریم کو کہہ دے کہ یہاں سے باہر آ جائے خانہ کعبہ سے، کیونکہ یہاں بچے کی پیدائش کی جگہ نہیں ہے۔ تو یہ بات میں سوچ رہا ہوں کہ پاک بطول مریم کو اللہ تعالیٰ نے عین موقع پہ کہا کہ تو خانہ کعبہ سے باہر نکل جا، اور بی بی فاطمہ بنت اسد کو عین موقع پہ بلایا کہ بی بی فاطمہ بنت اسد تو ادھر آ، اور تو اپنے بچے کو خانہ کعبہ سے ہی مطلب ہے تو نے اس کو اپنی گود میں لینا ہے۔ تو جب بی بی پاک فاطمہ بنت اسد خانہ کعبہ کی دیوار کے نزدیک آئی تو بی بی کی پاؤں کی آہٹ کی وجہ سے اور خالق کائنات کی نور کی شعاؤں کی وجہ سے اور عرشی مخلوق یہ دیکھ رہی تھی، خالق کائنات نے کہا میں نے آج علی کا نور ایک کعبے سے دوسرے کعبے میں منتقل کرنا ہے، دوسرے کعبے سے لے کر تیسرے کعبے میں منتقل کرنا ہے۔ تو آج میں فاطمہ بنت اسد کی گود میں علی کا نور نزول کرتا ہوں۔ تو بی بی جیسے دیوار کے نزدیک آئی، پاؤں کی آہٹ کی وجہ سے، اللہ کے نور کے شعاؤں کی وجہ سے دیوار میں شکاف ہو گیا، اور بی بی اندر چلی گئی، اور وہاں جا کے حضرت علی علیہ السلام کے نور کا نزول ہوا۔ 3 دن تک بی بی خانہ کعبہ میں رہی۔ آج تک کوئی کتاب نے یہ نہیں لکھا کہ بی بی کے لیے کھانا گھر سے آیا ہو یا حضرت ابو طالب علیہ السلام لے کر آئے ہوں۔ بی بی 3 دن کے بعد رسول پاک کو حکم ہوا کہ جا اپنے بھائی کو ہاتھوں پہ لے۔ تو جناب رسالت مآب آئے اور آ کے اپنی چچی کا سلام کیا، اور سلام کرتے ہی کہا چچی اجازت ہو تو میں اس بچے کو اٹھا سکتا ہوں؟ بی بی نے کہا بسم اللہ، یہ تو 3 دن سے آنکھ نہیں کھول رہا، نہ کچھ کھا رہا ہے نہ پی رہا ہے۔ تو جناب رسالت مآب نے بسم اللہ کر کے اٹھایا، اور اٹھاتے ہی ناد علی کا ورد شروع کیا۔ شہزادہ جیسے ہی نبوت کے امامت جیسے ہی نبوت کے ہاتھوں پہ آئی تو ناد علی پڑھتی آئی، ناد علی پڑھتی آئی۔ تو رسالت مآب نے امامت کے ہونٹ چومے، رخسار چومے، نبوت امامت کے رخسار چوم رہی ہے، اور امامت نے انگریڑی بنی، یعنی کہ اپنے جسم کو کی کروٹ بدلی۔ تو رسول پاک نے کہا یا حضرت علی علیہ السلام کچھ کہنا چاہتے ہیں، تو اپنے اس کی زبان سے کی گفتگو کو سمجھا کہ وہ کہتے ہیں کہ جتنا بھی یہ ہے لب ہے یہ مجھے دیں، تاکہ میں جتنا بھی علم ہو نبوت کا وہ امامت میں منتقل ہو جائے۔ رسول پاک نے وہ لب دی تو نبوت کا علم امامت میں تبدیل ہو گیا۔ تو پاک علی علیہ السلام نے فرمایا، اور پاک رسول نے فرمایا آنکھ کھول میرا بھائی علی۔ حضرت علی علیہ السلام نے بسم اللہ کر کے درود پاک پڑھ کے آنکھ کھولی تو سامنے چہرہ نبیوں کے سردار کا تھا، آنکھ کھلی تو نبی کے سردار پہ کھلی۔ تو اس کے بعد جناب رسالت مآب نے کہا چچی میرا دل کرتا ہے میں اپنے بھائی کو لولی دیتا ہوں، کیونکہ مجھے حضرت ابو طالب علیہ السلام نے لولی دی تھی، میں آج حضرت ابو طالب علیہ السلام کے بیٹے کو لولی دیتا ہوں۔ تو جناب رسول پاک نے کہا یا علی تیرا جسم میرا جسم، تیرا گوشت میرا گوشت، تیرا وجود میرا وجود، تیرا دوست میرا دوست، تیرا دشمن میرا دشمن، یا علی تو مجھ میں سے ہے اور میں تجھ میں سے ہوں۔ تو جب یہ گفتگو خالق کائنات نے نبوت اور امامت کی سنی
تو اللہ تعالیٰ نے کہا جبرائیل جلدی کر، جا رسول پاک کو کہہ دے کہ یہ علی تو میرا ہے اور تعریفیں تو کر رہا ہے، تو اپنا ہی بنا رہا ہے، کچھ میں نے بھی کہنا ہے۔ تو آیا حضرت جبرائیل علیہ السلام، اس نے کہا خداوند کریم بھی کچھ کہنا چاہتا ہے۔ رسول پاک نے کہا جبرائیل کی کیا کہنا چاہتا ہے پروردگار؟ اس نے کہا یہ عین اللہ ہے، یہ لسان اللہ ہے، یہ ید اللہ ہے، یہ میں نے اس علی کو ہر لقب دے کر ایک کعبے سے دوسرے کعبے میں، دوسرے کعبے سے اس کا نور خانہ کعبہ میں آیا۔ یہ خانہ کعبہ جو ہے یہ اصل خانہ کا کعبہ نہیں، یہ خانہ کعبے کا ایک مجسمہ ہے، اس کے اوپر ایک عرش معمور پہ ہے، وہ بھی مجسمہ ہے، اس کے اوپر ایک اور خانہ کعبہ ہے جو عرش عظیم پہ ہے، جس میں خداوند کریم کا نور رہتا ہے، پروردگار کا نور رہتا ہے، اس کے حاجی بھی ہیں، وہ ہیں 12 امام 14 معصومین جو اس نور کا طواف کرتے ہیں۔ تو خالق کائنات نے حضرت علی علیہ السلام کا نور پہلے خانہ کعبہ سے دوسرے میں منتقل کیا، دوسرے میں منتقل کر کے پھر اس خانہ کعبہ میں بی بی کی گود میں نازل کیا۔ تو جب رسالت پاک، جب رسالت ماں، یہ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم نے بنایا نہیں، یہ حضرت ابراہیم نے اس کی دیوار کو کھڑا کیا، اس پہ اینٹیں لگائیں، اس پہ مٹی لگائی، یہ کعبہ پہلے سے ہی بنا ہوا تھا، جو عرش عظیم کا کعبہ ہے وہ بھی بنا ہوا تھا۔ تو خالق کائنات نے جب رسول پاک کو معراج پہ بھیجا تو چوتھے آسمان پہ حضرت جبرائیل نے کہا میں یا رسول اللہ میں آگے نہیں جا سکتا، میرے پر جل جائیں گے، خالق کائنات کا اتنا نور ہے کہ میرے پر وہاں پرواز نہیں کر سکتے۔ رسول پاک جب آگے گئے تو فرشتے ملے، استقبال کیا، فرشتوں سے پوچھا تم کیا کر رہے ہو اور کیا کرتے ہو ساری زندگی میں؟ وہ کہتے ہیں ہم خالق کائنات کی الحمد کی تسبیح پڑھ رہے ہیں، حمد و ثنا کر رہے ہیں۔ اس نے کہا کوئی ایسا وقت بھی آیا جب اس تسبیح کے علاوہ کوئی اور کام کیا ہو؟ فرشتوں نے کہا ہاں ہم اور کام بھی کرتے ہیں، وہ بھی کبھی کبھی ہمیں موقع مل جاتا ہے، وہ کام ہم بڑی خوشی سے کرتے ہیں۔ تو رسول پاک نے پوچھا وہ کون سا موقع ہوتا ہے؟ وہ کہتے ہیں جب یہ دو مومن آپس میں ملتے ہیں اور یا علی مدد کہتے ہیں تو اس پہ ایک دونوں کے چہروں پہ خوشی ہوتی ہے۔ جب خوشی ہوتے ہیں ہم فرشتے بھاگتے ہیں، ہم کہتے ہیں پہلے ہم جا کے اس کے رخسار چومنے جس نے یا علی مدد کا، اور دوسرا کہتا ہے ہم اس سے پہلے اس فرشتے سے پہلے میں پوچھوں جس نے کہا اللہ علی علیہ السلام مدد، مولا مشکل کشا علی علیہ السلام مدد۔ جب پاک رسول تیرے بھائی کی تعریف ہم سنتے ہیں، ہم عرشی مخلوق خوش ہوتے ہیں، اور 12 امام 14 معصومین پنجتن پاک خالق کائنات کو کہتے ہیں کہ یہ ہمارا ماننے والا ہے، اس کے سارے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف کر۔ پروردگار کو جلال آتا ہے اور وہ اس انسان کے سارے گناہ معاف کرتا ہے۔ مومنین جہاں بھی ایک دوسرے سے ملیں یا علی مدد کہہ کے ملیں۔ اور آج میں پوری دنیا کو، عرشی مخلوق کو بھی، فرشی مخلوق کو بھی تہ دل سے مبارکباد دیتا ہوں کہ آج حضرت ابو طالب کے گھر خوشی ہوئی ہے، اور خالق کائنات نے جناب حضرت علی علیہ السلام کے نور کو یہاں کعبہ میں منتقل کیا، بی بی کی گودی میں آیا۔ بشیر حسین بلوچ، فیصل آباد، پاکستان، 0314 72 14 572۔